بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ان کے حالات کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ان کو نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا، اور انہی کو خنوخ کہا گیا ہے۔ اور ماہرین انساب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکات قلم سے لکھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ معاویہ بن حکم السلمہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے انہی کے طرف ارشاد فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا، اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگاتے تھے اور آئندہ کے خبروں کا اندازہ لگاتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہوا وہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، اور آپ ملک الموت سے میری متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، میرے پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اس کے متعلق فرمان خداوندی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس ادریس علیہ السلام کی عمر ابھی کتنی باقی ہے؟ ملک الموت نے کہا، میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا، تو نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے کہ جس کی عمر آنکھ چپکنے کے برابر باقی ہے؟ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کی روح قبض ہو چکی تھی، تو اس کو کچھ علم نہ تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث معراج پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نیک بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا،
اور حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلہ نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو اس طرح کہتے جس طرح حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔